السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت و عافیت سے ہوں گے. آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہر ایک عام گھر کا لمحہ فکری ہے. ہم لوگ جنہوں نے وہ کام خود پرفارم کیا وہ تو جانتے ہیں، جنہوں نے وہ پرفارم نہیں کیا وہ لوگ نہیں جانتے. اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ویڈیوز ہیں تاکہ ان کو آگاہی دی جائے کہ بھائی اپنے حق کے لیے کیسے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کی ہے، جو چیز آپ کی نہیں ہے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہ کیجیے. ٹھیک ہے؟ اب بات ہوتی ہے جی وابڈا کے بلوں میں. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جناب جو صارفین کہا جاتا ہے کسٹمر کو. جیسے ہم کسی بھی دکان میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک فروخت کار ہوتا ہے، ایک خریدار ہوتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر وابڈا جو ہوتی ہے یہ بجلی کی سپلائی دیتا ہے صارفین کو، عوام تک. اور اس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جناب جو صارفین ہیں ان کی خدمت کے لیے، ان کی سہولت کے لیے آپ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی پروموشن لے کے آئیں، نیا کام لے کے آئیں، اپنے کام میں مہارت لے کے آئیں. ان کو جدت طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے کہ جناب دیکھیں ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے وہ بھی کر دیا، ہم نے وہ بھی کر دیا. لیکن پاکستان میں نظام بالکل ڈیفرنٹ ہے. پاکستان میں وابڈا جو کہ ہمیں بجلی پرووائڈ تو کر رہا ہے لیکن وہ اس طریقے سے پرووائڈ کر رہا ہے جیسے ہمیں فری میں دیتا ہے. اب دیکھیں نا، میں نے ایک میٹر لگوایا وابڈا کے میٹر عام. اگر ہم ویسے اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ کی بات کی جائے 300-400 روپیہ بھی نہیں لگتا اس میٹر کے اوپر، جو کہ عوام کو دیا جاتا ہے کتنے کا؟ ڈیمانڈ نوٹس پے وغیرہ کر کے حکومت کے ساری چیزیں پے کر کے آپ کو ملتا ہے 10,000 روپے میں وہ آپ کو میٹر ملتا ہے. اس کے بعد جو آپ کھمبے سے آپ کے میٹر تک تار ہے وہ الگ سے آپ بائی کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کو معلوم ہوگا جو ان لوگوں نے میٹر لگوایا ہے، جو لوگ لگواتے رہے ہیں میٹر. اب جن بھائی نے، ہمارے بہن بھائیوں نے کوئی میٹر نہیں لگوایا ان تک یہ خبر نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ جو باہر میٹر لگا ہوا ہے وابڈا کا، جس کو ہم وابڈا کا کہہ رہے ہیں، یہ وابڈا کا نہیں ہے، یہ آپ کا میٹر ہے. صرف اور صرف بجلی آپ کو وابڈا دے رہا ہے، باقی کچھ نہیں آپ کو وابڈا دے رہا. تار تک وابڈا نہیں دے رہا آپ کو، تار تک وابڈا نہیں دے رہا. وہ بھی آپ کو خریدنی پڑتی ہے. 1-2 مہینے بل نہ پے کرنے پہ وابڈا کا نمائندہ آپ کے گھر اس طریقے سے میٹر کاٹنے آ جاتا ہے جیسے موت کا فرشتہ آپ کو لینے آ جاتا ہے کہ چل بھائی تیرا ٹائم پورا ہو گیا، تو میں لے کے جاؤں گا. اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ بھائی جو ڈیمانڈ نوٹس ہم نے نکلوایا ہے یہ کس کے نام پہ؟ ہمارے نام پہ نکلا ہے. کیا فری نکلتا؟ یہ 10,000 روپے ہم پے کرتے ہیں منیمم اس کام کا. اس کے بعد جو کھمبے سے لے کر میٹر تک ہمارے تار آتی ہے یہ الگ سے ہے. اس کے بعد ہمارے جو پیارے بھائی وابڈا کے ملازم، حکومت کے ملازم، جو گورنمنٹ کے ملازم آ گئے نا، وہ ہمارے پاس جو تشریف لاتے ہیں سیلری تو وہاں سے لے رہے ہیں، یہ ہم سے بھی 1,000-500 لے کے جاتے ہیں کہ نہیں بہن ٹائم نہیں گا، ان کو کچھ لگاؤ گے تو یہ آئیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ بغیر رشوت کیے بھی نہیں آپ کے پاس آتا. تو بتانے کا مقصد صرف آپ کی بات کرنے کا یہ ہے کہ جناب جو میٹر ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، جو تار ہے کھمبے تک لگی ہوئی وہ آپ کی ملکیت ہے. کسی نے اگر اپنا کنیکشن اتارنا ہے تو وہ اتارے، شوق سے اتارے، جا کے کھمبے سے کنیکشن اتار دیا، کھمبے پہ چڑھے اپنا کنیکشن اتار دے کہ بھائی ہم آپ کو مزید بجلی نہیں پرووائڈ کر سکتے کیونکہ آپ کا ویہار ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا جو ریٹ تھا آپ نے اس کے اکارڈنگ
بل پے نہیں کیا. اچھا ہوتا بھی یہ ہے کہ جناب طلب و رسد کی ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں چیزیں چلتی ہیں. عوام سے دیکھو جو صارفین ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ بل یہ چیز اس طریقے سے کیا آپ لینا چاہیں گے. ابھی یہاں پہ تو چکر ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ جناب جب مرضی جتنا مرضی بل تم دیتے ہیں. یہی بجلی مہنگی ہو گئی ہے بھئی عوام سے تو پوچھو عوام نے لینی ہے. عوام نے لینی ہے بجلی. عوام بجلی لینا نہیں چاہ رہی. اب مہنگی کر کے بلوں بھی جو آ رہی بلا وجہ. دوسری طرف اس طرح کے کئی معاملات دیکھنے کو آئے ہیں کہ جناب اگر کسی کا 200 یونٹ سے زیادہ ایک مہینے کنزیوم ہو گیا ہے تو بھائی اس نے وہ 200 یونٹ کا بل آپ کو پے کیا جو آپ نے رکھا ہوا تھا, جو آپ نے تعین کیا تھا اس کو اس نے پے کیا ہے. نیکسٹ 6 منتھ آپ کس خوشی میں جناب بل اس کو زیادہ بھیج رہے ہیں. شرم کرو یار, مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا آپ لوگوں نے. جاؤ جا کے مصر میں دیکھو جا کے فرعون کا کیا حال ہوا, ہامون کا کیا حال ہوا, قارون کا کیا حال ہوا. قارون بھی تو خزانہ یہاں پہ چھوڑ گیا یار. حکومت فرعون کے پاس سب سے بڑی تھی, فرعون بھی یہاں سے چلا گیا خالی ہاتھ. آپ اور میں کیا لے کے جائیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لیڈر, حکمران, نیک آدمی, وہ یہ سوچا کرتے تھے فراق کے کنارے بھی کوئی کتا بھی بھوک پیاس کی حالت میں مر گیا تو عمر سے حساب ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اور میں کیا جانتے ہیں جہنم کیا چیز ہے. کبھی قرآن پڑھ کے دیکھا ترجمے سے. اللہ جگہ جگہ پہ وارن کرنا ہے, وارن کہ بھئی دوزخ بہت بری چیز ہے, جہنم میں بہت زیادہ آپ کو سزائیں ملیں گی, وہاں پہ آپ جلائے جاؤ گے, وہاں پہ موت نہیں ہے. موت صرف ایک ہی بار ہے, اس کے بعد نہ ہمیں موت آئے گی, نہ چاہے جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں موت نہیں آنی. ٹھیک ہے. تو بڑی بری سزا ہے. بندے بانیو باز آ جاؤ. جتنا انصاف کر سکتے اتنا تو کرو یار. اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے. نوح علیہ السلام کی قوم بھی کہا کرتی تھی کہ کتنے کوئی رب ہے گیا, کوئی نہیں چکر ہے گا جی, کچھ نہیں ہونا. وہ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے, جو نسل در نسل چلتے جا رہے تھے. نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اللہ کا عذاب آئے گا, سیدھے ہو جو لوگ نہیں باز آئے, اللہ کا عذاب آیا, سب ختم ہو گیا. لوط علیہ السلام نے سمجھایا اپنی قوم کو, شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا, نہیں باز آئی. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا, نہیں باز آئی. عذاب آیا, سب کچھ ختم ہو گیا. آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. تو لہٰذا خیال کریں اس رب العزت کے پاس کی عدالت میں بھی ہم نے جا کے حاضر ہونا. عوام کو اتنا ہی بل بھیجیں, اتنے ہی ان کے ساتھ معاملات کریں جتنا وہ حقدار ہیں. اپنا بوجھ کسی پہ نہ ڈالو, نہیں تو کل کو قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ عوام کے گناہ آپ کے سر پہ ڈل جائیں. اللہ تو اس طرح حساب کرے گا, آپ سے نیکیاں لے لی جائیں گی, گناہ آپ دوسروں کے آپ کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے. تو لہٰذا خیال کریں, اللہ کے پاس بھی جانا ہے, اللہ کے پاس جا کے ہم نے حساب دینا ہے. ہم اور آپ کون ہوتے حساب لینے والے کسی کے. جب اللہ نے کہا ہے میں حساب لوں گا, ہم تو یہاں پہ ہر ایک سے حساب لینے کے لیے تیار ہو گئے. بھائی تو حساب دے, تو حساب دے, تو حساب دے. بھائی رب نے کہا ہے جو کرنا ہے کرو, دنیا میں آپ کو پریکٹیکل کے لیے بھیجا ہے, محنت کے لیے بھیجا ہے, حساب میں لوں گا. جو اب تم کر کے آؤ گے اس کا حساب میں لوں گا. تو یہ جو آپ کر رہے ہو خیال کریں, عوام مر رہی ہے. عوام کا لائف سٹائل کو امپروو کریں کسی طریقے سے. گیس کے بجلی کے بلوں میں انکریز نہ کریں. ان کو ان کی چکروں میں گھما کے رکھا ہوا ہے کہ عوام یہاں سے نکلے گی تو کچھ ہوگا. کبھی 2000 کا چلان کر رہے ہیں, کبھی 10,000 کے گیس کے بل بھیج رہے ہیں, کبھی 4,000 کے جناب بجلی کے بل بھیج رہے ہیں. قرضہ آپ لوگوں نے لیا, ہم نے نہیں لیا. ہمارے تو آج بھی یہ کپڑے, یہ قرضے سے یہ کپڑے ملتے ہیں. ہم لوگ غریب تر ہو رہے ہیں, تمہاری جناب گاڑی سے بڑی سے بڑی گاڑیاں آ رہی ہیں تمہارے لیے. کون سا ایسا ہم لوگ ترقی کر کے کہ تم بڑی سے بڑی گاڑیاں لے رہے ہو. خیال کرو یار.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.